السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر علم النحو قسط نمبر 15 اسم کی دوسری تقسیم جو کہ عموم و خصوص کے اعتبار سے ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نکرہ، ایک ہے معرفہ۔ نکرہ اس کی لغوی تعریف یہ مصدر ہے النکرہ، اصل میں تھا نکرت الرجل بکسر الکاف، جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہم نکرہم واوجس منہم خیفہ، تو یہاں پر بھی نکرہ ین کا رباب استعمال ہوا ہے سمیہ کے وزن پر، اور اس کا معنی ہے کہ نہ پہچاننا۔ اور معرفہ یہ بھی اصل میں مصدر ہے، اور یہ باب ضربہ سے ہے، جس طرح عرفت الرجل میں نے پہچانا آدمی کو، یہ عرف یعرف باب سے ہے۔ یا پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ اسم مصدر ہے، النکرہ جو ہے یہ اسم مصدر ہے، اور نکرت بتشدید الکاف ہے، اور معرفہ بھی اسم مصدر ہے عرفت۔ تو اس کے بعد یہ پہلا جو ہے یہ منکر اسم کے لیے نقل کر دیا گیا، اس میں جنس جو ہے، اور دوسرا اس میں مصدر جو ہے یہ منکر اسم کے لیے بنا دیا گیا، اور دوسرا معرف اسم کے لیے بنا دیا گیا۔ اس وقت یہ دونوں اس میں جنس ہوں گے اور یہ علم نہیں ہوں گے۔ اگر یہ علم ہوں گے تو پھر یہ منع صرف ہو جائیں گے، کیوں آ جائے گی اور تنیث لفظی آ جائے گی، جس طرح کہ حمزہ یا طلحہ ہے۔ نکرہ کی تعریف یہ ہے اصطلاحی کہ وہ اسم کے جو الف لام یعنی حرف تعریف کو قبول کرے، اور وہ الف لام اس اسم کے اندر معرفہ کا فائدہ دے، یا پھر وہ ایسے اسم کی جگہ پر واقع ہو جو الف لام کو قبول کرتا ہو، اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کی مثالیں دیکھ لیں کہ ایسا اسم کہ جو الف لام کو معرفہ کا فائدہ دے، اس کی مثال ہے رجل، رجل پر الف لام لگائیں تو الرجل معرفہ بن جائے گا۔ الف لام ایسا ہو کہ جو اس کو معرفہ کا فائدہ دے، تو اس میں سے عباس جیسے جو علم ہیں وہ نکل گئے، کیونکہ عباس پر اگر الف لام بھی آ جائے تو یہ الف لام جو ہے یہ معرفہ نہیں دے گا، تو اس وقت یہ نکرہ نہیں ہوگا عباس۔